إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات حمد بڑائی بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور پھر ہمارے اس دنیا پہ آنے کے بعد طرح طرح کے انعامات و احسانات ہمارے اوپر فرمائے. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم و معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ماہ سفر سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور یہ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں. اس مہینے میں بہت سارے لوگ ہیں جو شادی بیاہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور خود بھی کوئی ایسی خوشی کی تقریب منعقد نہیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کو بلاؤں والا، شر والا مہینہ سمجھتے ہیں. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس مہینے میں بلا اترتی ہے، مصیبتیں اترتی ہیں، اس لیے اس مہینے میں سفر پہ نہیں جایا کرتے تھے اور اس مہینے میں شادی بیاہ یا کوئی خوشی کی مجلس منعقد نہیں کیا کرتے تھے. جبکہ یہ تمام چیزیں جاہلیت کے امور میں سے ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سفر کا مہینہ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں، یا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن یہ منحوس نہیں ہوا کرتے ہیں. تمام ایام اس طریقے سے تمام زمانے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں. کسی
مہینے کو نہ تو آپ منحوس کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی آدمی کو منحوس کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کسی آدمی سے بھی نحوست لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی جانور کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس سے بدشگونی لیا کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے طریقے آج لوگوں نے بدشگونی کے رائج کر رکھے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایک مومن کو سمجھنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ کوئی دن یا کسی مہینے کی وجہ سے کوئی مصیبت کا شکار نہیں ہوتا ہے، اور نہ کسی آدمی کی وجہ سے نہ کسی جانور کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کا اختیارات اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ان تمام چیزوں کے اختیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں پائے جانے والی ان تمام چیزوں کی تردید کی۔ اس طریقے سے زمانے جاہلیت میں ایک چیز یہ بھی رائج تھی کہ یہ سفر کا مہینہ 3 لگاتار حرمت والے مہینوں کے بعد آتا ہے، اور زمانے جاہلیت ہی میں لوگ حرمت والے مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ ان میں جنگ و جدال، اس طریقے سے لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، ان تمام چیزوں سے رکے رہا کرتے تھے۔ تو یہ حرمت والے مہینے، ایک تو 4 رجب کا مہینہ ہے، اور 3 مہینے ایسے ہیں جو لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ تو 3 مہینے جو لگاتار آتے ہیں، ان مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا یہ مکہ والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے مشکل کام تھا، کیونکہ لگاتار 3 مہینے تک ان کو اس چیز کا پاس و لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ لگاتار 3 مہینے تک ان کو لوٹ کھسوٹ، قتل غارت گری، ان تمام چیزوں سے رکنا پڑتا تھا۔ اس لیے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، ان مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کو اپنے لیے حلال قرار دے دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں کسی دوسرے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا کرتے تھے۔ تو عام طور سے یہ لوگ سفر کے مہینے کو حرمت والا مہینہ بنا لیا کرتے تھے، اور بیچ میں کوئی مہینہ جیسے محرم ہے یا ذی الحجہ ہے، کوئی مہینے کو یہ لوگ حلال قرار دے دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے اور اس کو نص سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسیء کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ یعنی یہ مہینے کی الٹ پلٹ کیا کرتے تھے، حرمت والے مہینے کے بدلے میں دوسرے مہینے کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے، دوسرے مہینے کو حلال قرار دے دیا کرتے تھے۔ اسی کو قرآن نے نص سے کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے، یعنی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو عرب کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اس کی نفی کی گئی اور اس سے روکا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر، کہ چھوا چھوت کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی بیماری یہ آپس میں متعدی نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے پھیلتی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی اور کہا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے درمیان جو عقیدہ پایا جاتا تھا کہ بیماری کو بذات خود متعدی سمجھتے تھے، اس میں اللہ رب العالمین کی مرضی مشیت کا کوئی دخل نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ بذات خود بیماری ایک دوسرے سے متعدی نہیں ہوتی ہے جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی شامل نہ رہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر ایک بیماری دوسرے بیماری میں، یعنی ایک بیمار سے دوسرا بیمار نہیں ہوتا ہے، آپس میں بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ لا عدوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے اس کی تردید فرمائی۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے پھیلتی ہیں، اور مختلف ایسی بیماریوں کی تشخیص کی گئی ہے۔ تو اسلام میں جو کہا گیا ہے کہ لا عدوى، کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں کہا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، تو زمانے جاہلیت میں جیسا خیال تھا کہ بذات خود بیماری متعدی ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی مرضی مشیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، تو اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی اور کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، جب تک اللہ رب العالمین چاہے نہیں، جب تک بیماری ایک دوسرے سے نہیں پھیلتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ احتیاط کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المظلوم کما تفر من الاسد،
کہ کوڑ جو زامی شخص سے اسی طریقے سے بھاگو جس طریقے سے تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس سے بچو، اس کے ساتھ مت رہو جو اس بیماری میں مبتلا ہو۔ اس طریقے سے ایک کوڑ کا بیمار شخص، مریض شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور ہی سے اس سے بیعت کر لیتے ہیں، زبانی سے بیعت کر لیتے ہیں اور اس سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تم سے بیعت کر لی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے سرایت کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی اور مشیت جب ہوتی ہے تب، بغیر اللہ کی مرضی کی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری متعدی رہتی ہے، ایک گھر میں 8-10 افراد رہتے ہیں، لیکن وہ بیماری کسی کو لاحق ہوتی ہے، کسی کو لاحق نہیں ہوتی ہے، جبکہ وہ متعدی ہوتی ہے بیماری۔ اگر اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر ہوتا تو تمام لوگ آ جاتے ہیں اس کے عزت میں، لیکن کچھ لوگ بچے رہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی مشیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب تک اللہ رب العالمین چاہے نہ، جب تک بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، اسی طریقے سے بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں بدشگونی لینا یہ حرام ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ بدشگونی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے جا رہے ہیں، اتفاق سے کوئی ایسا کام صدر ہوتا ہے یا کسی چیز کو آپ نے دیکھ لیا جس کی وجہ سے آپ نے برا شگون لے لیا اور اس کام سے آپ رکے، تو اسی کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس کے مختلف طریقے رائج تھے بدشگونی کے، اور عرب کے لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے، فال گیری کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ ان کے یہاں طریقہ یہ رائج تھا کہ جب کوئی کام کو کرنا ہوتا تھا تو درخت پر پرندہ بیٹھا رہتا تھا، اس کو پتھر مارتے تھے، اگر وہ پرندہ اڑ کر کے دائیں کی طرف جاتا تھا تو اس کام کو کرتے تھے، یعنی اس کو اپنے لیے اچھا شگون سمجھتے تھے، اور اگر بائیں طرف اڑ کر کے جاتا تھا تو اپنے لیے برا شگون سمجھتے تھے اور اس کام سے رک جایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ رائج تھا۔ اس طریقے سے فال گیری کا بھی طریقہ رائج تھا عرب کے یہاں، کہ یہ لوگ فال نکالا کرتے تھے، یعنی ترکش میں کئی تیر ہوا کرتے تھے جس میں ایک میں لکھا رہتا تھا افعل، دوسرے میں لکھا لا تفعل، اس طریقے سے ایک کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی کام کو کرنا ہوتا تھا تو اس سے پہلے وہ لوگ فعل نکالا کرتے تھے، اگر وہ افعل والی تیر نکل جاتی تھی تو اس کام کو کرتے تھے، لا تفعل والی تیر نکلتی تھی تو اس کام سے رک جایا کرتے تھے، اور اگر خالی تیر نکلتی تھی تو دوبارہ فعل نکالا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ بھی رائج تھا۔ اس طریقے سے الو کو بھی یہ لوگ منحوس جانور سمجھتے تھے، اور بھی دیگر چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں یہ چیز رائج تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی اور کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جو بدشگونی لیا کرتے ہیں۔ آج بھی کوئی آدمی کہیں جاتا ہے اپنے کسی کام سے، سامنے سے بلی گزر جاتی ہے، کالی بلی گزر گئی، اپنے کام سے رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمارے لیے برا شگون ہے، اور یہ برے چیز کی خطرے کی گھنٹی اپنے اس کو سمجھتا ہے اور اس کام سے رک جاتا ہے آدمی۔ جبکہ ایک بلی کے بارے میں کہا گیا انہا من الطوافین علیکم، حدیث میں کہا گیا ہے کہ بلی یہ تمہارے اوپر بار بار چکر لگانے والے میں سے ہے۔ اسی لیے ایک صحابی ابو قتادہ تھے، جب بلی پانی پینے لگتی ہے تو وہ اپنے برتن کے پانی کو اس کی طرف اڈیل دیتے ہیں، یعنی اس طریقے کرتا ہے کہ وہ اچھی طریقے سے پانی پی لے۔ حدیث میں اس کا جھوٹا پاک کرا دیا گیا ہے، لیکن آج اس جانور کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور سامنے سے بلی گزر جائے تو کہا جاتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ ایسی بدعقیدگی آج مسلمانوں کے درمیان بھی رائج ہے، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج بھی دیکھا جائے تو اگر کسی کے دروازے پہ کوا آ کر کے بولنے لگتا ہے تو اس کو بھی اپنے لیے خطرے کی گھنٹی یا کسی کی موت کی خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ بھی زمانے جاہلیت کے طریقے میں سے ہے۔ الو کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، الو اگر کسی کے گھر پہ بولتا ہے تو اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بھی نحوست لیتے ہیں، اور اگر کسی کی وجہ سے کوئی مصیبت آ گئی تو سوچتے ہیں کہ تو ہی منحوس آدمی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے۔ یا کوئی آدمی اگر کوئی جاتا ہے کہیں پہ، اس کا کام بگڑ جاتا ہے یا اس کا کام کوئی غلط ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نے کس کا چہرہ دیکھا تھا جس کی وجہ سے یہ میرے اوپر مصیبت آ گئی، آج صبح میں نے کس کا سب سے پہلے چہرہ دیکھا تھا جس کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہے، اور اس کو منحوس سمجھتا ہے، جبکہ اسلام میں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی آدمی کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، کسی کا چہرہ دیکھنے سے
یا کسی کے پاس سے گزرنے سے کسی کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، مصیبت کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین اس کا ٹالنے والا بھی ہے۔ لیکن لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا عقیدہ آج مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، آج بھی جانوروں سے اور لوگوں سے نحوست لی جاتی ہے۔ اگر کسی گھر میں گئے، اتفاق سے اس گھر میں کوئی مصیبت آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ہی منحوس ہے، یہ اس گھر سے بدشگونی لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس گھر سے ہمیں جلدی نکل جانا چاہیے۔ یا اگر کسی گھر میں ایک دو موت واقع ہو جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ یہ گھر نحوست والا گھر ہے۔ یا کسی گاڑی پہ آپ سواری کرتے ہیں، آپ نے کوئی بائک خریدی ہے، اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس گاڑی کو بھی منحوس سمجھنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کتنے جلدی اس گاڑی کو بیچ کر کے اس سے جان چھڑائی جائے، سوچتے ہیں کہ یہ گاڑی نحوست والی ہے۔ یعنی آج مسلمانوں کے درمیان یہ چیز رائج ہے، آج بھی مسلمان ہیں جو ایک دوسرے سے نحوست لیا کرتے ہیں، چاہے وہ آدمی ہو یا جانور ہو یا گھر ہو یا عورت ہو، ان تمام چیزوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ رسولوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف تین رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے رسولوں کو منحوس قرار دیا اور کہا انا تطیرنا بکم، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اپنے اس کام سے باز نہیں آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر کے تمہیں ہلاک کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کیا تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، تمہارے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی ہے، تمہیں اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، تم اس کو منحوس سمجھتے ہو، تم اس سے نحوست لیتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان رسولوں نے کہا کہ یہ تو کوئی نحوست والی بات نہیں ہے، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، تم لوگ گناہ اور معصیت میں حد سے زیادہ بڑھنے والے لوگ ہو۔ یعنی ان کی قوم والوں نے رسولوں سے نحوست لی۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرعون کے قوم والوں کا سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اگر ان کے پاس فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ اگر ان کو کوئی بھلائی کا کام پہنچتا، اگر کوئی ان کو فائدہ ہوتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو اس کے مستحق ہی ہیں، ہم نے تو اپنی تقدیر سے اس چیز کو حاصل کیا ہے، ہم اس کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی تھی تو یہ لوگ موسیٰ اور ان کی قوم والوں سے نحوست لیا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ موسیٰ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے، موسیٰ کی قوم کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ یعنی یہ مشرکین یہ زمانے جاہلیت میں اسی طریقے سے یہ کفار و مشرکین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ یہ لوگ رسولوں کو منحوس سمجھا کرتے، رسولوں سے نحوست لیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس طریقے سے لوگ نحوست لیا کرتے تھے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک صاف ستھرا عقیدہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، اللہ رب العالمین تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی خیر پہنچانا چاہے، بھلائی دینا چاہے، اچھی چیز دینا چاہے تو لاکھ دشمن جلتے رہیں، لاکھ لوگ حسد کرتے رہیں، لیکن ان کی حسد ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں۔ یعنی نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو کہ اگر پورے کے پورے لوگ
تمام کی تمام امت اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے چاہے تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے، اور اگر تمام کے تمام لوگ اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ چاہے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تمہیں مل کر کے تکلیف دینا چاہیں، لیکن وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے حق میں اتنی ہی تکلیف آئے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ یعنی نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام لوگ مل کر کے کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ دیا گیا ہے اسلام میں، صاف ستھرا عقیدہ کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی جانور کی وجہ سے مصیبت نہیں آتی ہے، کسی آدمی کی صفت سے کسی کے اوپر مصیبت نہیں آتی ہے، یا بلی کے راستہ کاٹ دینے سے کسی کے اوپر مصیبت نہیں آتی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا زمانے جاہلیت کا عقیدہ رکھنا ہے، زمانے جاہلیت کا طور طریقہ ہے، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایسا خیال آئے تو کیا کرے؟ اگر کسی کے دل میں ایسی بدشگونی آئے، مثال کے طور پر کوئی شخص کہیں جا رہا ہے، سامنے سے بلی گزر گئی، اب اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اور اس سے یعنی بدشگونی اس کے دل میں آتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو کر گزرے، اس کی وجہ سے وہ اپنے کام سے نہ رکے۔ اگر اس کی وجہ سے وہ اپنے کام سے رک گیا تو یہی بدشگونی ہے اور یہی شرک ہے۔ ذہن میں آنا یہ شرک نہیں ہے، ذہن میں آئے تو آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اس کام کو کریے، لیکن اگر آپ اس کی وجہ سے کام سے رک گئے تو یہ بدشگونی ہے اور اسی کو شرک کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن فعلہ فقد اشرک، جس کی بدشگونی اس کو اس کے کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ یعنی بدشگونی دل میں آتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کام سے رک گیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اگر بدشگونی آتی ہے اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو کر گزرتا ہے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اس سے شرک اسی صورت میں الطیرۃ شرک کہا گیا، الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک کہ تیرا یعنی بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے جب آدمی بدشگونی کی وجہ سے کام سے رک جائے تب شرک ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ساری چیزیں ہیں، کسی کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو بدعقیدگی کا شکار ہیں، آج لوگ اپنی بھوش کو جاننے کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی قسمت کو سنوارنے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ بابا ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہماری قسمت کو بنا دیں گے، اور یہ بابا لوگ ان کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے اور چاند اور سورج کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگاتے ہیں۔ آج کسی کو شادی بیاہ کرنا ہوتا ہے تو بہت سارے مذاہب میں سے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ ستارے کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ کون سا دن تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ آج مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اس گمراہیت کا شکار ہیں کہ وہ لوگ بھی شادی بیاہ کے موقع پر ایسی تاریخوں پر دھیان دیتے ہیں اور ایسی تاریخ اپنے لیے لیتے ہیں، جبکہ تمام کے تمام دن اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، کسی کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان عاملوں کے پاس جاتا ہے، ان اپنے پیٹ کے پجاریوں کے پاس جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی قیافہ شناس کے پاس جاتا ہے، کسی بھوش وانی بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، جو وہ بتاتا ہے اس کو مانتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنا پلان بناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا انکار کرتا ہے، وہ لوگ اسلام کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمان کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مسلمان اپنی قسمت کو سنوارنے کے لیے ان باباؤں کے پاس جائے، ان عاملوں کے پاس جائے جو پیٹ کے پجاری ہیں، جو آپ کی جیب کو خالی کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور سوچتے ہیں کس طریقے سے سامنے والے کی جیب کو خالی کیا جائے۔ انسان اپنی عزت کو بھی فروخت کرتا ہے، اپنی مال دولت کو بھی بیچتا ہے، اپنی عزت کو بھی گنوا بیٹھتا ہے ان کے پاس جا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا من اتا عرافا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات پر یقین کرتا ہے تو لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، تو اللہ تعالیٰ 40 رات اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔
40 رات کی نمازیں اس کی ضائع برباد ہو جاتی ہیں، اکارت ہو جاتی ہے۔ ایک نماز کی کیا اہمیت ہے، ایک نماز کی قدر و قیمت کیا ہے، لیکن 40 دن و رات کی نمازیں اس کی ضائع برباد ہو جاتی ہیں اگر کوئی شخص کسی عامل کے پاس جاتا ہے، کسی بابا کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان باباؤں کے، ڈھوگی باباؤں کے فریب میں نہ آئیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہ کسی کی قسمت کو نہیں سنوار سکتے ہیں، قسمت کا سنوارنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ لو لگائیے، اللہ رب العالمین سے آپ دعائیں مانگیے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو مصیبت کو دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو مصیبت کو ٹالتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو بیماری کو دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو بیماری سے شفا یابی نصیب فرماتا ہے۔ سارے اختیارات کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ ایک دوسری صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رات میں بارش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے آج کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج میرے کچھ بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ آج جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ لوگ میرے اوپر ایمان لائے، ان لوگوں نے ستاروں کا انکار کیا۔ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ یہ بارش جو ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے میرا انکار کیا، یہ لوگ ستاروں کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ یہ بارش جو ہوتی ہے ستارے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سونپے، تو ایسی صورت میں وہ شخص ہے گویا کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو پوری کائنات پر تصرف رکھتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں ساری چیزیں ہیں، نفع نقصان ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہ ہم بھروسہ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر گزشتہ امتیں پیش کی گئیں اور میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ صرف چند لوگ ہیں، 8-10 لوگ ہیں کسی نبی کے ساتھ۔ کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ صرف اور صرف 2 لوگ ہیں، اور میں نے ایسے نبی بھی دیکھے جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یعنی ایسے نبی بھی گزرے جن کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا، اکیلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک کثیر تعداد میں لوگ، ایک امت یعنی بہت ساری تعداد میں لوگ اکٹھا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سوچا شاید یہ میری امت کے لوگ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ذرا اس افق کی طرف دیکھو، اس کنارے کی طرف دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس طرف سواد عظیم تھا، یعنی بہت زیادہ لوگوں کا مجمع تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس کنارے پر دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ادھر بھی ایک مجمع تھا، کثیر تعداد میں لوگ اکٹھا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کو جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں چلے گئے۔ باہر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، آپس میں بحث کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آخر کون ایسے مبارک لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ صحابہ ہیں، کوئی کہہ رہا تھا وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان ہی کی حالت میں، جن کی پیدائش ہوئی اور ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی۔ طرح طرح کی باتیں صحابہ کرام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اچانک اپنے حجرے سے آئے باہر، دیکھا کہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ کیا بات کر رہے ہو تم لوگ؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے ابھی جو یہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات ذکر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، جو رقی نہیں کرتے ہیں اور نہ رقی کرواتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. یعنی وہ جھاڑ پھونک جو اسلام میں منع ہے، ایسا جھاڑ پھونک لوگ نہیں کرتے ہیں. ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے ہیں، کسی سے نحوست نہیں لیتے ہیں، کسی کو منحوس نہیں قرار دیتے ہیں، کسی سے برا شگون نہیں لیتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، اے عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں شامل کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس طریقے سے اگر شروع کر دیں گے تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس لیے آپ نے فرمایا عکاشہ سبقت کر کے گئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات ذکر کی ہے، ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات کو ذکر کیا ہے، وہ صفات آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں گے تو آپ بھی جا سکتے ہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھیں. آج کے زمانے میں جو بہت سارے لوگ بدعقیدگی، نحوست لیتے ہیں، یہ تمام چیزیں زمانے جاہلیت کے امور میں سے ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ جو طریقے ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں، اپنے معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج کے زمانے میں نحوست اور بدشگونی لیتے ہیں. ایک مسلمان کو اس سے اضطراب کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ کو اپنانے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تو ہمیں شرک و بدعت سے بچا. اللہ رب العالمین تو ہمیں سچا اور پکا مومن بنا. اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کو بدعقیدگی اس طریقے سے توہم پرستی سے بچائے رکھ. اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کے اتحاد اتفاق پیدا کر دے. اللہ رب العالمین تو ہم میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا کلیہ عطا فرما دے. ہم میں سے جو مر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر کے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.